بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مبشر وائس یوٹیوب چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، مصر کے شہر کہرہ کے اندر ایک سوداگر رہتا تھا جو گھوڑوں کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ اس کے پاس گھوڑوں کا ایک بہت بڑا استبل تھا اور اس استبل کے اندر ہر قسم کے گھوڑے موجود تھے۔ اس سوداگر کا ایک نوجوان بیٹا تھا۔ اتنی دولت اور اتنی شہرت ہونے کے باوجود وہ سوداگر اپنا کام خود اپنے ہی ہاتھوں سے کرتا، اور جو کام وہ خود نہ کر سکتا تو اپنے نوجوان بیٹے کو حکم دیتا، اور اس کا فرما بردار بیٹا اپنے باپ کا حکم مان کر مشکل سے مشکل کام بھی خود کر لیتا۔ حالانکہ کئی دفعہ اس کے دوستوں نے اس سے کہا کہ تمہارے پاس اتنی دولت ہے، تم کچھ کام مزدوروں سے کروا لیا کرو تاکہ تمہیں آسانی ہو جائے، تو وہ کہتا کہ جو کام اپنے ہاتھوں سے کرنے میں مزہ آتا ہے وہ کسی کام میں نہیں۔ وقت گزرتا رہا اور وہ سوداگر اپنی سادگی کی وجہ سے پورے مصر کے اندر مشہور ہو گیا۔ ایک دن سوداگر اپنے استبل کے اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا ایک گھوڑا بہت زخمی ہو چکا تھا، اور اس کے علاوہ اس کے استبل کی ایک دیوار بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا، استبل کی ایک دیوار گر چکی ہے، لہذا تم ابھی اور اسی وقت کچھ پتھر اٹھاؤ اور اس دیوار کی مرمت کر دو۔ یہ نہ ہو کہ رات کو کوئی چور یا ڈاکو استبل کے اندر گھس آئے۔ اس کے بیٹے نے کہا، بابا جان، آج میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں، آپ ایسا کریں کہ آپ بازار کے اندر چلے جائیں اور چوک میں موجود کسی مزدور کو لے آئیں اور یہ کام کسی مزدور سے کروا لیں۔ تو سوداگر نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، تم حکیم کے پاس چلے جاؤ اور اپنی دوا لو، میں بازار جا کر کوئی مزدور لے آتا ہوں۔ لہذا سوداگر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور کہرہ کے بازار کی طرف چل پڑا۔ وہ اپنی زندگی کی شاید پہلی مرتبہ کسی مزدور کو لینے کے لیے جا رہا تھا۔ جب وہ بازار کے اندر پہنچا تو وہ بڑا حیران تھا کہ اسے کوئی مزدور نظر نہ آیا۔ اس نے بازار کے ایک تاجر سے پوچھا کہ مجھے ایک مزدور چاہیے، کیا یہاں مزدور مل جائے گا؟ تو اس تاجر نے کہا، تم بازار کے کونے میں چلے جاؤ، وہاں مزدوروں کا چوک ہے، وہاں تمہیں ہر قسم کا مزدور مل جائے گا۔ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جب بازار کے کونے میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں مزدوروں کی بہت بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہ سب بھیڑ مزدوروں کی ہے تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کتنے مجبور اور لاچار لوگ ہیں کہ چند سکوں کی خاطر کسی مالک کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے اور ہمیں اپنے ساتھ لے جائے تاکہ یہ اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کر سکیں۔ اب وہ ایک مزدور کے پاس گیا اور کہا کہ میری ایک دیوار گر گئی ہے، تم اسے مرمت کرنے کا کتنے سکے لوگے؟ مزدور نے کہا، میں 3 سکے لوں گا۔ سوداگر نے سوچا کہ ٹھیک ہے، اسی ہی آدمی کو لے جاتا ہوں تاکہ شام ہونے سے پہلے میں اپنی دیوار مرمت کروا لوں۔ لیکن اس نے دیکھا کہ میرا کام بھاری ہے اور وہ مزدور کافی کمزور تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ یہ کام کروانا اس مزدور پر ظلم ہوگا، لہذا کسی صحت مند نوجوان کو تلاش کرتا ہوں۔ اس نے اپنی جیب سے ایک سکہ نکالا اور اس مزدور کے ہاتھ میں دیتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ تو اتنے میں اس سوداگر نے بازار کے چوراہے میں دیکھا کہ ایک نوجوان باقی سب مزدوروں سے ہٹ کر سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ جہاں سب مزدور کسی نہ کسی مالک کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن یہ بڑا ہی عجیب نوجوان ہے کہ اسے کچھ فکر ہی نہیں، کیا اس نے مزدوری نہیں کرنی؟ یہ جس طرح بیٹھا ہوا ہے تو کوئی بھی اس کو مالک اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اسی تجسس کے ساتھ وہ اس مزدور کے پاس گیا، اس نے سلام کیا۔ اس نوجوان نے فوراً سر اپنا اوپر اٹھایا اور اس کے سلام کا جواب دیا۔ اس نے اس مزدور سے پوچھا، کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ میری ایک دیوار گر گئی ہے، اس کو مرمت کرنا ہے۔ تو اس مزدور نے کہا، جی ہاں حضور، میں چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری کچھ شرائط ہیں۔ اس نے کہا، یہ تم پہلے مزدور ہو جو اپنی شرائط بتا رہا ہے۔ ہاں، لیکن بتاؤ تمہاری کیا شرائط ہیں؟ تو اس مزدور نے کہا، میں مزدوری کے
50 سکے لوں گا۔ یہ سن کر سوداگر بڑا حیران ہو گیا اور کہا کہ جہاں باقی مزدور ایک دن کا 3 سکے لیتے ہیں، تم 50 سکے کہہ رہے ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ اتنی زیادہ مزدوری سن کر کوئی بھی مالک تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہوگا؟ تو اس نوجوان نے کہا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ مزدوری زیادہ ہے تو تم بے شک چوک میں کسی بھی مزدور کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ اس کی یہ باتیں سن کر سوداگر بڑا حیران ہو گیا اور پھر اس نے کہا، اچھا بتاؤ تمہاری باقی شرائط کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ 50 سونے کے سکے مزدوری لینے کے علاوہ میں 2 اور شرائط رکھوں گا۔ اس نے کہا، بتاؤ کون سی شرائط؟ تو اس نے کہا کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جب آذان کا وقت ہوگا تو میں سب کام چھوڑ کر نماز کے لیے چلا جاؤں گا، اور نماز کے دوران میں تمہارے کسی بھی حکم کا پابند نہیں ہوں گا۔ اس کے علاوہ تم مجھ سے کوئی بھی سوال نہیں کرو گے۔ اگر سوال کرو گے تو اگر مجھے مناسب لگا تو میں اس کا جواب دوں گا، ورنہ جواب نہیں دوں گا۔ یہ سن کر سوداگر بڑا حیران ہو گیا، لیکن پتہ نہیں اسے اس نوجوان میں ایسی کیا چیز دکھی کہ جہاں 3 سکے والے سینکڑوں مزدور موجود تھے، اس نے پھر بھی 50 سونے کے سکوں والا مزدور اپنے ساتھ لیا اور اس کو لے کر چل پڑا۔ جب وہ اپنے اسپل کے اندر پہنچا تو سوداگر نے نوجوان کو کام بتا دیا، سمجھا دیا اور پھر اپنے کام کی طرف چلا گیا۔ اس کے بیٹے نے پوچھا، بابا جان یہ ایک دن کی کتنی مزدوری لے گا؟ تو سوداگر نے کہا، یہ 50 سونے کے سکے مزدوری لیتا ہے۔ یہ سن کر اس کا بیٹا حیران و پریشان ہو گیا اور کہا، ابا جان یہ تم نے کیا کیا؟ مزدور چوراہے میں مزدوری کرنے کے لیے دھکے کھا رہے ہیں، اور 3 سکوں پر آپ کو کوئی بھی اچھا سا مزدور مل جاتا۔ آپ نے آخر اس نوجوان کے اندر ایسی کیا چیز دیکھی کہ جہاں 3 سکوں والے اتنے مزدور موجود تھے اور آپ 50 سونے کے سکوں والا مزدور اٹھا کر لے آئے؟ تو سوداگر نے کہا، بیٹا جو میں نے اس نوجوان کے اندر دیکھا وہ چیز تم نے نہیں دیکھی، لہذا تم اس چیز کو نہیں جانتے۔ تم خاموش رہو تو ہی بہتر ہے۔ اس کا بیٹا بڑا فرمانبردار تھا، اپنے باپ کی بات سن کر خاموش ہو گیا، لیکن یہ سوال اس کے دل میں بار بار آ رہا تھا کہ آخر اس نوجوان میں ایسی کیا بات ہے کہ باقی مزدور 3 سکے مزدوری لیتے ہیں اور یہ 50 سکے آخر کیوں لیتا ہے؟ اب سوداگر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور وہ بازار کی طرف کسی کام کی غرض سے چلا گیا، اور جب 2 گھنٹے کے بعد وہ سوداگر واپس اسبل کے اندر لوٹا تو اس نے دیکھا کہ جو کام ایک مزدور 2 دن کے اندر بڑی مشکل سے ختم کر لیتا ہے، اس نے وہ کام چند ہی گھنٹوں کے اندر ختم کر لیا۔ وہ بڑا حیران ہوا اور اس نے پوچھا، اے نوجوان، میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ تم اکیلے ہو کر بھی تم نے 10 آدمیوں کا کام چند گھنٹوں کے اندر کر دیا، آخر کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے حضور آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دوں گا، لہٰذا میں اس سوال کا جواب آپ کو نہیں دے سکتا۔ سوداگر بڑا حیران ہوا اور پھر اس نے اس نوجوان سے کہا، اچھا یہ بتاؤ میں تمہارے لیے کھانا لے آؤں؟ تو اس نے کہا، حضور میں روزے سے ہوں، میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ سوداگر بڑا حیران ہوا اور کہا، یہ سردیوں کا موسم ہے اور ماہ رمضان کو تو بہت وقت باقی ہے، تم اس موسم میں بھی ابھی نفلی روزے رکھ رہے ہو؟ تو یہ سن کر نوجوان خاموش ہو گیا۔ سوداگر بڑا حیران ہو گیا کہ ایک نوجوان مزدوری کرنے کے باوجود بھی نفلی روزے رکھ رہا ہے۔ اسے خود پر شرمندگی ہونے لگی، کیونکہ شاید وہ صرف 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا۔ اب جیسے ہی شام کا وقت ہوا، سوداگر اسبل کے اندر آیا تو اس نے دیکھا کہ جو کام 3 آدمی کا تھا، 3 دن کا تھا، اس نوجوان نے ایک دن کے اندر ختم کر دیا اور اپنے مالک کا انتظار کر رہا تھا۔ سوداگر نے اس کو 50 سونے کے سکے دیے اور اس کے بعد پوچھا، ارے نوجوان، جاتے ہوئے یہ تو بتا دو تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، حضور میں تمہارے اس سوال کا بھی جواب نہیں دے سکتا۔ سوداگر بڑا حیران ہوا کہ میں نے اس جیسا نوجوان اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، آخر یہ اپنا نام بھی نہیں بتانا چاہتا، یہ کیسا انسان ہے؟ تو لیکن پھر بھی اس نوجوان نے اپنا نام نہیں بتایا اور خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔
وقت گزرنے لگا، چند دنوں کے بعد اس سوداگر کو پھر ایک مزدور کی ضرورت ہوئی، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ پھر کہرا کے بازار میں جاتا ہوں اور جا کر وہاں سے ایک مزدور کو لے آؤں گا، لیکن اس بار بھی اسی مزدور کو لے کر آؤں گا۔ اس کے ہاتھوں میں ایسی برکت ہے، اس کی زبان میں ایسی مٹھاس ہے کہ اگر اس کو میں 50 کی جگہ 100 سونے کے سکے بھی دیتا تو شاید مجھے خوشی ہوتی۔ اب وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اسی چوک پر پہنچا، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو ہر طرف نظر دوڑانے کے باوجود بھی اسے وہ نوجوان وہاں نہ دکھا۔ تو اتنے میں اس نے ایک مزدور سے پوچھا، ارے میاں، یہاں ایک کونے میں ایک نوجوان بیٹھا ہوتا ہے، آج وہ کہاں ہے؟ تو اس مزدور نے بتایا، حضور وہ صرف ہفتے میں ایک دن ہی کام کرتا ہے، اور وہ بھی پیر کے دن، اور اس کے علاوہ ہفتے کے 6 دن وہ کہاں غائب ہوتا ہے کوئی نہیں جانتا، وہ کہاں رہتا ہے کسی کو کچھ علم نہیں۔ یہ سن کر سوداگر بڑا حیران ہوا اور گھر واپس آ گیا۔ بیٹے نے پوچھا، ابا جان، آپ تو ایک مزدور کو لینے کے لیے گئے تھے اور خالی ہاتھ لوٹ آئے، کیا آپ کو کوئی مزدور نہیں ملا؟ تو اس کے باپ نے کہا، بیٹا، چوک کے اندر سینکڑوں مزدور تھے، لیکن میں صرف اسی ہی مزدور کو تلاش کرتا رہا، لیکن آج وہ مجھے نہیں ملا، اس لیے میں خالی ہاتھ لوٹ آیا۔ تو اس کے بیٹے نے کہا، ابا جان، حیرانی کی بات یہ ہے کہ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ آپ کو 3 سکوں والے اتنے مزدور مل رہے ہیں، لیکن آپ پھر بھی اس 50 سونے کے سکوں والے مزدور کو ہی کیوں لے آتے ہیں؟ آپ ایک سوداگر ہو کر بھی خسارے کا کام کیوں کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا، بیٹا، باپ نے کہا، جو میں دیکھ سکتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، لہذا تم خاموش رہو، تمہارے سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ سوداگر کا بیٹا پھر خاموش ہو گیا۔ اب وقت گزرنے لگا، جیسے ہی پیر کا دن ہوا، سوداگر صبح سویرے اٹھا اور اس نے نماز فجر ادا کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ بالکل کوئی بھی نماز ادا نہیں کرتا تھا، لیکن اس نوجوان کے لہجے، اس کی گفتگو، اس کی صحبت نے اس پر اتنا اثر کیا کہ شاید وہ بغیر کسی وجہ کے صبح سویرے اٹھا اور نماز فجر ادا کی، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور جا کر چوک کے اندر انتظار کرنے لگا۔ جہاں باقی مزدور مالک کا انتظار کر رہے ہوتے تھے، اسی جگہ وہ شہر کا اتنا بڑا سوداگر اس نوجوان مزدور کا انتظار کر رہا تھا۔ بہت ساری دیر گزرنے کے بعد جیسے ہی مزدوروں کا وقت ہوا تو باقی مزدوروں کے ساتھ وہ بھی نوجوان وہاں آ گیا۔ اس کے پاس ایک چھوٹی سی گٹھڑی تھی۔ اس سوداگر نے جیسے اس کو دیکھا تو دوڑتا ہوا اس کے پاس گیا اور کہا، اے نوجوان، میں تم کو ایک ہفتے سے تلاش کر رہا ہوں، تم کہاں غائب تھے؟ تو نوجوان نے کہا، حضور، میں ہفتے میں بس ایک ہی دن کام کرتا ہوں، اس کے علاوہ میں کام نہیں کرتا۔ تو سوداگر ہنسنے لگا اور کہا، بیٹا، تم بڑے عجیب انسان ہو، میری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن پھر بھی میں نے تمہارا ایک ہفتہ انتظار کیا کہ آپ چلو۔ تو یہ سن کر اس نوجوان نے کہا، حضور، پہلے آپ میری کچھ مزید شرائط سن لو، اس کے بعد ہی میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تو سوداگر نے کہا، ارے نوجوان، کیا تم آج 50 سکوں کی جگہ 100 سکے لوگے؟ بتاؤ، میں تمہیں 100 سونے کے سکے بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ سن کر اس نوجوان نے کہا، نہیں حضور، میں 100 سونے کے سکے نہیں بلکہ صرف 6 سونے کے سکے لوں گا اور سارا دن کام کروں گا، اور میری باقی شرائط وہی ہوں گی جو میں نے پہلے آپ کو بتائی تھی۔ یہ سن کر سوداگر پھر سے حیران و پریشان ہو گیا اور کہا، بیٹا، کہاں 50 سکے اور کہاں 6 سکے؟ آخر اس سب کے پیچھے کیا ماجرا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا، حضور، میری شرائط میں یہ بھی شامل ہے کہ میں آپ کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دوں گا اگر مجھے مناسب نہ لگا تو۔ یہ سن کر سوداگر نے کہا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ چلو، تم جتنے بھی سکے کہو گے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب وہ نوجوان سوداگر کے ساتھ چل پڑا۔ سوداگر اسے اپنے ساتھ لے آیا اور اسے کام پر لگا دیا، اور خود چھپ کر دیکھنے لگا کہ جو کام 10 آدمی بڑی مشکل سے کر لیتے ہیں، وہ کام یہ نوجوان آخر اکیلا کیسے کرتا ہے۔ سوداگر چھپ کر اسے دیکھنے لگا تو دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ سوداگر کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس نوجوان کے ساتھ فرشتے کام کر رہے ہوں۔ اس نے دیکھا کہ جہاں اتنا بڑا پتھر 5 آدمی نہ اٹھا سکے، وہ نوجوان اکیلا اٹھا کر لگا رہا تھا،
اور وہ کام اتنا جلدی سے ہو رہا تھا کہ سوداگر کی آنکھیں بھی اسے دیکھنے کے قابل نہ تھیں۔ بہرحال وقت گزرنے لگا، اور جیسے ہی شام کا وقت ہوا تو اس نوجوان نے کہا، حضور میرا وقت ختم ہو چکا ہے، آپ مجھے میری مزدوری دے دیں تاکہ میں اپنے گھر جا سکوں۔ سوداگر نے کہا، بیٹا مجھے یہ تو بتا دو، آخر تمہارا گھر کہاں ہے؟ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا، حضور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میں آپ کو ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ سوداگر بڑا حیران ہوا، اور اس نے اپنی اس مزدور کو اپنی مزدوری سے بھی زیادہ مزدوری دینا چاہی، لیکن اس نے صرف 6 سکے لیے اور وہاں سے چلا گیا۔ سوداگر بڑا حیران تھا اور اپنے بیٹے کو بلا کر کہا، بیٹا اس نوجوان نے مجھے بڑا متاثر کر دیا۔ میں ایک سوداگر ہوں، میں ہر قسم کے بیپاریوں سے، ہر قسم کے لوگوں سے ملتا جلتا ہوں، لیکن اس جیسا نوجوان میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ اب وقت گزرنے لگا، تقریباً 1 سال گزر گیا، لیکن سوداگر کو کوئی کام نہ پڑا اور اس کی زندگی ویسے کے ویسے چلتی رہی۔ تقریباً 1 سال گزرنے کے بعد سوداگر کو پھر سے ایک مزدور کی ضرورت پڑی۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، اور جب بازار کے چوراہے پر پہنچا تو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی کہ پیر کا دن تھا، لیکن پھر بھی وہ نوجوان وہاں موجود نہیں تھا۔ سوداگر بڑا حیران تھا کہ آخر آج وہ نوجوان کیوں یہاں نہیں۔ تو اس نے پھر سے ایک نوجوان سے پوچھا، تو اس نوجوان نے بتایا، حضور وہ کافی دنوں سے بیمار ہے، اب وہ بالکل بھی مزدوری نہیں کرتا۔ سوداگر نے پوچھا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس کا گھر کہاں ہے؟ تو اس میں سے ایک مزدور نے کہا، اس نے آج تک کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ میں کہاں رہتا ہوں، لیکن ایک مرتبہ میں نے اسے ایک کچی آبادی کی طرف جاتے دیکھا۔ اگر آپ فلاں آبادی میں چلے جائیں تو یقیناً آپ اس کا گھر تلاش کر لیں گے۔ ویسے بھی اس نوجوان کا حلیہ کچی آبادی کے اندر سب سے خستہ حال گھر بھی اسی کا ہوگا۔ یہ سن کر سوداگر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس کچی آبادی کی طرف چلا گیا جس کا اس کو مزدور نے بتایا تھا۔ سوداگر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر تیز رفتاری کے ساتھ جب کچی آبادی کے نزدیک پہنچا تو وہ ارد گرد دیکھنے لگا، لیکن اسے وہ نوجوان کہیں نظر نہ آیا۔ تو اتنے میں اس نے ایک دیہاتی سے پوچھا، ارے میاں بتاؤ، کیا اس بستی کے اندر ایک نوجوان رہتا ہے جو صرف ہفتے کے 1 دن مزدوری کرتا ہے؟ شاید اس نوجوان کا پتہ معلوم کرنے کے لیے یہی سب سے بڑی نشانی تھی۔ سوداگر نے جب یہ نشانی اس دیہاتی کو بتائی تو اس دیہاتی نے کہا، جی ہاں حضور، بستی کے کونے میں چلے جائیں، ایک خستہ حال جھونپڑی نظر آئے گی، اس جھونپڑی کے اندر آپ چلے جانا، کیونکہ اس نوجوان کی حالت اتنی خراب ہے کہ اب وہ دروازہ کھولنے کے بھی قابل نہیں۔ سوداگر بڑا پریشان ہوا اور خود سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور تلاش کرتا کرتا بستی کے کونے میں پہنچا تو اسے ایک خستہ حال جھونپڑی سی نظر آئی۔ وہ سمجھ گیا کہ ضرور یہی جھونپڑی اس نوجوان کی ہوگی۔ اس نے گھوڑا ایک سوکھی لکڑ کے ساتھ باندھا اور سیدھا جھونپڑی کے دروازے پر پہنچا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جیسے وہ اس دروازے کے اندر داخل ہوا تو اگلا منظر دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے دیکھا کہ وہ نوجوان بستر پر لیٹا ہوا تھا اور اس کی حالت بہت نازک ہو چکی تھی۔ وہ اس کے پاس گیا اور کہا، اے نوجوان تمہیں کیا ہوا؟ رکو، میں ابھی کسی اچھے حکیم کو بلا کر لے آتا ہوں۔ تو اس نوجوان نے کہا، تم رکو، موت تو ہر ایک کو آنی ہے، لگتا ہے میرا بھی وقت آ چکا ہے، بس تم مجھ پر ایک احسان کرنا، آج رات میرا انتقال ہو جائے گا، میرا انتقال ہونے کے بعد میری خواہشیں ہیں وہ پوری کر دینا۔ یہ سن کر اس سوداگر نے کہا، ارے میاں تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں ابھی شہر کے سب سے بڑے حکیم کو بلا کر لاتا ہوں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے، اگر تم میری خواہش پوری کر دیتے ہو تو میں تمہارا احسان مند رہوں گا اور اس کا اللہ تمہیں آخرت میں اجر دے گا۔ سوداگر نے کہا، اے نوجوان بتاؤ آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اس نوجوان نے ایک انگوٹھی اتاری اور کہا، اے سوداگر یہ تم انگوٹھی رکھو اپنے پاس، اور کل میرے دفن ہو جانے کے بعد تم اسکلان کے قلعے چلے جانا۔
تم جانتے ہو کہ اسکلان مصر کا بہت بڑا اور مشہور قلعہ ہے۔ تم اسکلان کے قلعے میں چلے جانا اور اس کے حاکم کو جا کر یہ انگوٹھی دے دینا۔ میں جانتا ہوں کہ اس کے سپاہی تمہیں اسکلان کے حاکم تک جانے نہیں دیں گے، لیکن جب تم اس کو یہ انگوٹھی دکھاؤ گے تو دروازے پر موجود کھڑے سپاہی تمہیں خود ہی حاکم کے پاس لے جائیں گے۔ تم یہ جا کر انگوٹھی اس حاکم کے ہاتھ میں دے دینا اور اس سے کہنا کہ وہ نوجوان اب اس دنیا میں نہیں رہا، اور اس کے علاوہ میرے ایک پرانے صندوق میں کچھ سکے پڑے ہوئے ہیں، ان سکوں میں سے میرے کفن کے سکے نکال لینا، اور باقی سکوں کے لیے تم جا کر فلاں درخت کے نیچے کھڑے ہو جانا جو کہ جنگل کے کونے میں ہے۔ وہاں ایک سفید داڑھی والا بزرگ آئے گا، اس کو وہ سکے دے دینا، وہ سکے ضرورت مندوں کے پاس وہ بزرگ پہنچا دے گا۔ یہ سن کر سوداگر بڑا پریشان ہوا اور کہا، اے نوجوان، تم جا رہے ہو، لیکن میرے ان سوالوں کے جواب تو دیتے جاؤ جن پر تم نے شرط رکھی تھی کہ کبھی جواب نہیں دو گے۔ تو اس نے کہا، اب میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں تمہارے سوالوں کا جواب دے سکوں، مجھے اپنے اللہ سے بہت معافی مانگنی ہے، میرے پاس وقت کم بچا ہے، وقت آنے پر وہ سارے راز تمہارے سامنے کھل جائیں گے۔ اس سوداگر نے کہا، تمہارے مرنے کے بعد وہ راز دفن ہو جائے گا، بتاؤ آخر تم ایک دن مزدوری کا 50 سکے لیتے، پھر دوسرے ہفتے تم صرف 6 سکے، اور آخر تمہارا نام کیا ہے؟ کیا تم میرے سامنے اس دنیا سے گمنام چلے جاؤ گے؟ تو اس نوجوان نے کہا، آپ کا احسان ہوگا اگر آپ مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ سوداگر نے وہ سکے اٹھائے اور جا کر اس درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری تو وہاں ایک بوڑھا سفید داڑھی والا شخص آیا اور اس نے اس سے سکے مانگے۔ اس نے اسے سکے دے دیے اور وہ بوڑھا بزرگ جانے لگا۔ تو سوداگر بوڑھے بزرگ کے ہاتھ سے پکڑا اور کہا، حضور، میرے چند سوالوں کا تو آپ جواب دیتے جائیں۔ اس نے کہا، بتاؤ کون سے سوال پوچھنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جس نوجوان نے آپ کے ہاتھ سونے کے سکے دینے کے لیے کہا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس کے علاوہ اس نوجوان کو میں 2 مرتبہ مزدوری پر لے گیا تو اس نے ایک دن مجھ سے 50 سکے لیے، جبکہ دوسرا ہفتے اس نے مجھ سے صرف 6 سکے لیے، آخر اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے؟ تو یہ سن کر اس آدمی نے کہا کہ میں تمہیں اس کے ایک سوال کا جواب خود دوں گا، اور ایک سوال کا جواب تمہیں اس انگوٹھی کے ساتھ مل جائے گا جو اس نے تمہیں دی ہے۔ یہ سن کر سوداگر بڑا حیران ہو گیا کہ آخر اس سفید داڑھی والے بزرگ کو کیسے پتا چلا کہ اس نے مجھے انگوٹھی بھی دی ہے۔ تو اس نے کہا، حضور آپ بتائیے، آپ میرے کون سے سوال کا جواب دیں گے؟ تو اس نے کہا کہ تم نے پوچھا کہ وہ ایک دن کے 50 سونے کے سکے لیتا تھا، جبکہ ایک دن وہ صرف 6 سکوں کے عوض مزدوری کر کے چلا جاتا تھا۔ تو اس بوڑھے بزرگ داڑھی والے نے کہا، بیٹا، ایک ہفتے وہ صرف 6 سکے لیتا جسے وہ اپنے پورے ہفتے کا بندوبست کرتا، جبکہ دوسرے ہفتے وہ 50 سکے لیتا اور ان 50 کے 50 سکوں کو غریبوں میں تقسیم کر دیتا۔ وہ جانتا تھا کہ کس جگہ ان سکوں کی ضرورت ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اس کے جانے کے بعد کتنے گھروں میں شاید چولہا جلنا بند ہو جائے، کتنے مریضوں کا دوا بند ہو جائے۔ یہ سن کر سوداگر بڑا حیران ہوا کہ وہ نوجوان جو مزدوری کر کے اتنے لوگوں کی مدد کر رہا تھا، اور میں اتنا بڑا سوداگر، آخر میں کس گمراہی میں ڈوب گیا۔ وہ سوداگر دوڑتا ہوا جب اس نوجوان کی جھونپڑی میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ نوجوان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ اس نے بستی والوں کو اکٹھا کیا، اس کی نماز جنازہ ادا کروائی اور اس کی وصیت کے مطابق اس کے ہی سکوں سے اس کا کفن خریدا، اور اس کو دفن کرنے کے بعد وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور قلعہ کی طرف چل پڑا۔ جب اس اسکلان قلعہ کے دروازے پر پہنچا تو سپاہی نے اس کو دور سے روکا اور کہا، تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ تو سوداگر نے کہا کہ میں قلعے کے حاکم سے ملنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم تمہیں حاکم سے نہیں ملنے دے سکتے، وہ ہر کسی سے نہیں ملتا۔ تو سوداگر اپنی جیب سے انگوٹھی نکالی۔ جب سپاہیوں نے وہ انگوٹھی دیکھی تو نہ صرف سوداگر کو ساتھ لے کر قلعہ کی طرف چل پڑے، بلکہ پورے قلعے کے اندر ہلچل مچ گئی۔ سوداگر بڑا حیران تھا کہ آخر اس انگوٹھی کے اندر ایسا کیا تھا کہ جس کو دیکھ کر سارے سپاہیوں نے قلعے کے اندر ہلچل مچا دی۔ جب وہ اس حاکم کے سامنے پہنچا، حاکم نے پوچھا، اے شخص، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ تو سوداگر نے اس حاکم کے سامنے جب انگوٹھی نکالی
تو حاکم اسی وقت گھٹنوں کے بال زمین پر بیٹھ گیا اور اس انگوٹھی کو چوم کر اپنے سینے سے لگانے لگا۔ تو سوداگر حیرت کے ساتھ اس کو دیکھ رہا تھا اور پوچھا، حضور میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، ایک مزدور نوجوان کی انگوٹھی کو آپ اتنے پیار سے کیوں چوم رہے ہیں؟ آخر ان سب کے پیچھے کیا ماجرا ہے؟ اور ویسے بھی مجھے ایک سوال کا جواب آپ سے ہی ملنا تھا، آخر وہ نوجوان کون تھا اور آخر اس کا آپ کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ تو اس حاکم نے کہا، اے سوداگر، تم نہیں جانتے، وہ نوجوان میرا بیٹا ہے، بتاؤ اب وہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا، حضور وہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ حاکم نے کہا، تو مجھے ابھی اور اسی وقت اس کی قبر پر لے چلو۔ سوداگر حاکم کو اس کے بیٹے کی قبر پر لے گیا۔ تو سوداگر نے پوچھا، حضور آخر ماجرا کیا ہے؟ ایک حاکم کا بیٹا ہو کر مزدوریاں کرتا رہا اور تنہائی کی موت مار گیا۔ تو حاکم نے کہا کہ میرا بیٹا بچپن ہی سے اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا، مجھے کہتا کہ یہ حکمرانی عارضی ہے، تم اس رب کے سامنے سجدہ ریز ہو، دنیاوی دولت عارضی ہے، تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی کو راضی کرو، لیکن میری سمجھ میں اس کی باتیں بالکل نہیں آتی تھیں۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے کہا، بابا تو آپ اس قلعے پر حکمرانی جائز طریقے سے کریں یا پھر آپ اس قلعے پر حکمرانی چھوڑ دیں، ورنہ میں آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، کیونکہ آپ اپنے قلعے میں انصاف نہیں کرتے اور میں یہ سب کچھ چیزیں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنے بیٹے کو کہا، تم جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، اس قلعے کو بالکل نہیں چھوڑ سکتا، یہ سیاست ہے اور سیاست کے بغیر کبھی بھی حکمرانی نہیں ہو سکتی۔ میرے بیٹے نے قلعے کو خیر بات کہا اور مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ سن کر سوداگر بڑا حیران ہو گیا اور کہا کہ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ آخر ایک نوجوان اپنے رب سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے کہ اپنے رب کی خاطر اس نے اتنی شاہانہ زندگی کو چھوڑا اور ساری زندگی مزدوری کرتے ہوئے چلا گیا۔ تو دوستو یہاں اس واقعے کا اختتام ہوتا ہے، لیکن اس واقعے کے اختتام پر ہمیں ایک گہرا سبق ملتا ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، لیکن ہم اس کو اپنا پکا گھر سمجھ کر اس میں رہنے لگتے ہیں۔ اپنے رب کو نہ بھولیں، بس اسی کی عبادت کریں اور اپنی آخرت کی تیاری کرتے رہیں۔